بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى پچھلے ہفتے اس سورۃ العلق کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں آ گئی تھیں کہ یہ نازل کب ہوئی، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر پوری ہونے پر جب اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کے مقام سے سرفراز فرمایا تو قرآن کریم کی پہلی وحی کے طور پر یہ پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھیں، اور جبل نور پر موجود غار حرا جو آپ میں سے یقیناً سب نے نہیں تو کم از کم اکثر نے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ سب نے دیکھی ہوگی، اس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے جب یہ پہلی 5 آیات اتری۔ 5 آیات حضرت جبرائیل امین کس طرح آپ کو دے کر گئے، یہ تفصیل پچھلی مرتبہ آ گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو لیا، گویا کہ منصب نبوت کو حاصل کیا اس غار میں، اور غار سے اتر کر اپنے گھر آ گئے۔ حضرت جبرائیل امین کو پہلی مرتبہ اتنی بڑی شکل میں دیکھا تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا گئے، حتیٰ کہ آپ کو بخار آ گیا۔ گھر پہنچے، گھر والوں کو کہا کہ ہمیں چادر اڑائیے، چادر اوڑھی، اور جب ذرا تھوڑا افاقہ ہوا تو ساری بات بتائی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے حوصلہ افزائی کی، ہمت بڑھائی، اور ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، اور انہوں نے بتایا کہ یہ وہی ناموس ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا کرتا تھا، جیسا کہ ان امور کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہے۔ اس وحی کے بعد کچھ عرصہ تک وحی کا سلسلہ بالکل منقطع ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عرصے میں کافی پریشان رہنے لگے، لیکن حضرت جبرائیل امین بغیر کوئی نئی وحی لائے کبھی کبھی آپ کے پاس آتے، آپ کی ہمت افزائی ہو جاتی، اور یہ معاملہ چلتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ میں چل رہا تھا، مجھے راستے میں اوپر سے آواز آئی، میں نے اوپر نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زمین اور آسمان کے درمیان کھلی فضا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک کرسی پر براجمان ہیں۔
ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ وہی فرشتہ جو کہ میں نے پہلے جبل نور پر غار حرا میں دیکھا، کیونکہ ایک مرتبہ کچھ ہی عرصہ پہلے آپ دیکھ چکے تھے، لہذا فرمایا کہ میں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ تو وہی جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اس دوسری وحی کے موقع پر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح یہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات اتاری تھی، اب دوسری وحی کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدثر کی پہلی 7 آیتیں نازل فرمائیں۔ سورہ مدثر کی پہلی 7 آیتیں دیں، اور یہ دوسری صحیح کا سلسلہ، دوسری وحی کا سلسلہ پھر ختم ہو گیا۔ اس وحی میں جس کا ترجمہ آج ہم کریں گے، اس وحی میں آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنا ہے، ایسی کوئی ڈیوٹی، ایسی کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی، صرف انسان کی تخلیق کیسے ہوئی اس سلسلہ میں کچھ باتیں کہیں، اور علم اور قلم کی طرف اشارہ کیا، اور اس کے بعد یہ صحیح وحی جو ہے یہ ختم ہو گئی۔ 5 آیتیں مکمل ہو گئیں، حضرت جبرائیل امین چلے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ اپنے گھر تشریف لے آئے۔ لیکن دوسری وحی جو ہے سورہ مدثر، اس میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کچھ کام بھی لگا دیے۔ نبی پہلے بنا دیا، پہلی وحی میں نبوت دے دی، معاملہ ختم۔ اب دوسری وحی میں کچھ ذمہ داریاں، کچھ ڈیوٹیاں بھی سونپ دیں، اور ان ڈیوٹیوں کا ذکر جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، پہلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جس طرح پہلی وحی کے وقت ڈر گئے تھے، اسی طرح دوسری وحی کے وقت پھر آپ گھبرا گئے، اور گھر والوں کو کہا کہ مجھے کوئی چادر اڑا دیجئے، کپڑا اڑا دیجئے۔ کپڑا اڑا دیا گیا، دسترونی دسترونی، مجھے کپڑا اڑائیے، کپڑا اڑائیے۔ اور اللہ رب العزت نے جو الفاظ وہاں نازل فرمائے وہ ہیں یا ایھا المدثر، اے اوڑھ کر سونے والے۔ اللہ رب العزت نے یا ایھا المدثر جب دیکھا کہ میرا بندہ جس کو میں نے نبی بنایا ہے، میرا بندہ جس کو میں نے اتنا عظیم مقام عطا کیا ہے، یہ چادر اڑ کر سو گئے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے چادر اوڑھ کر سونے والے، اے میرے محبوب بندے، قم، اٹھئے، اب یہ سونے کا وقت گیا۔ قم فانذر، اٹھئے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ دعوت کی یہ ابتدا ہے، اللہ رب العزت نے دعوت دینے کا حکم دے دیا۔ قم فانذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی اور تکبیریں بیان کیجئے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، کپڑوں کو پاک رکھیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور اپنے آپ کو تمام غلاظتوں سے، تمام آلائشوں سے، وہ شرک کی غلاظتیں ہوں، وہ خرافات کی غلاظتیں ہوں، وہ ماحول میں پھیلی ہوئی دیگر اخلاقی بیماریوں کی غلاظتیں ہوں، اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو تمام غلاظتوں اور علائشوں سے پاک رکھیے۔ مختلف ڈیوٹیاں یہ دوسری وحی میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگائیں، اور معاملہ وہاں بھی رک گیا۔ ان ڈیوٹیوں کی تفصیل انشاءاللہ جب وہاں سورہ مدثر میں پہنچیں گے تب بیان کریں گے۔ یہاں پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے کہ پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا خون کی پھٹکی سے۔ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، انسان کی تخلیق کے ادوار یا مراحل کون کون سے ہیں، ان مراحل کی طرف اللہ رب العزت نے یہاں اشارہ کیا ہے کہ اے انسان تو تھا کیا، تیرا آغاز کیسے ہوا، تیری تخلیق کس طرح کی گئی، اور تو کن مراحل سے گزر کر آج اس ڈیل ڈول کا مالک ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان مراحل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پہلا مرحلہ یہ بتایا خلق الانسان من علق، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے
ایک خون کی پھٹکی سے پیدا کیا. اس خون کی پھٹکی اور پھر انسان کی تخلیق، انسانی شکل اختیار کرنا اور انسانی شکل مکمل بننا، اس کے مراحل میں نے پچھلی مرتبہ ذکر کیا تھا کہ اس کے مراحل دیکھنے کے لیے ہمیں سورۃ المومنون آیت 12، 13 اور 14 اور اسی طرح قرآن کریم کے مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے یہ باتیں ہمیں بتائی ہیں، اور سورہ دہر اس کے شروع میں بھی ہے اور یہاں سورۃ العلق میں بھی ہے کہ انسان کی ولادت، اس کی تخلیق، ماں کے پیٹ کے اندر جب یہ جنین کی شکل میں ہوتا ہے تو یہ کن کن سٹیپس سے، کن کن مراحل سے گزرتا ہے. ان مراحل کا اندازہ بہت اچھے طریقے سے اس سورۃ المومنون کی آیت 12، 13 اور 14 سے ہوتا ہے. ان کو اس مقام کے ساتھ ہی پڑھ لیں تو یہ معاملہ بڑی آسانی سے حل ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. انسان کو ہم نے مٹی کے جوہر سے پیدا کیا ہے. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ہم نے انسان کو محفوظ قرار گاہ میں پہنچا دیا. اب یہ محفوظ قرار گاہ کون سی ہے؟ اور اللہ رب العزت نے محفوظ قرار گاہ میں پہنچانے کے لیے جو ایک سلسلہ بنایا ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے. میں نے پچھلی مرتبہ یہ بات ذکر کی تھی کہ اللہ رب العزت کا نظام یہ ہے کہ وہ ایک مرد اور ایک عورت، دو لوگوں کے جوڑ سے انسان کو پیدا کرتا ہے. یہ اس کا قاعدہ ہے اور قانون ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہے کہ اللہ رب العزت بغیر انسان کے انسان کو دنیا میں لے آتا ہے. جیسا کہ پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اللہ رب العزت نے پہلے کسی پیشگی انسان کے بغیر ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، باپ نہیں ہیں، صرف عورت سے اللہ رب العزت نے ان کو پیدا فرما دیا. اس طرح اللہ رب العزت کا وہ نظام اپنی جگہ، لیکن وہ جب چاہتا ہے کبھی کبھی اس طرح کا کوئی نہ کوئی کام کر دیتا ہے کہ اپنی قدرت کے مظاہر دکھا دے، جیسا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق میں ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق میں ہے. لیکن عموماً ایسا نہیں. عمومی قاعدہ یہ ہے کہ میاں بیوی، مرد اور عورت کے دونوں کے ملاپ سے انسان پیدا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام اور اس کے بعد ان کی اولاد. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ہم نے نطفہ، ایک بوند، پانی کی ایک بوند، منی کا ایک قطرہ، اسے محفوظ جگہ پر قرار دیا. یعنی عورت کے رحم میں اس قطرے کو ہم نے پہنچا دیا. اب یہ جو محفوظ قطرہ ہے، محفوظ مقام ہے، رحم ہے عورت کا، اس میں ایک قطرہ جاتا ہے اور اس قطرے کی شکل کیا ہوتی ہے. اگر آپ لوگ موجودہ سائنسدانوں کی تحقیقات اور ان کی کتابوں کو دیکھیں تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس مقام کو واضح کیا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ علقہ، اللہ رب العزت نے جو ہمارے سامنے یہ مقام رکھا ہے سورۃ العلق کا، خلق الانسان من علق، کہ انسان کو اللہ رب العزت نے خون کے لوتھڑے سے یا ایک قطرے سے پیدا کیا، بنایا. تو وہ علقہ کیا ہے؟ یعنی ان دونوں مقام کو اکٹھے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ واضح ہوتا چلا جائے گا. علقہ ایک چھوٹا سا خون کا قطرہ ہے، خون کی ایک پھٹکی ہے. اللہ رب العزت نے یہاں من علق فرمایا ہے، اور علق کو اگر آپ لغوی طور پر دیکھیں گے، لغوی اعتبار سے، تو علق کا لغت میں 3 معنی ملتے ہیں. علق کا معنی کوئی اٹکی ہوئی یا لٹکی ہوئی چیز، جیسے علاقہ آپ کے علم میں ہوگا، یہاں یہ جو ہینگر ہوتا ہے جس میں قمیض لٹکائی جاتی ہے، عربی میں اس کو علاق یا علاقہ کہا جاتا ہے. اور علاقہ یا تعلق، یہ لفظ بھی ظاہر ہے کہ اسی سے بنتا ہے کہ کسی رشتے کا آپس میں
اٹکنا، آپس میں کوئی جوڑ ہونا، وہ علاقہ یا تعلق بھی اسی سے ہی ہے. اور انسان کی یہ جو حالت ہے علقہ، اس میں اس کو علقہ کیوں کہا گیا؟ پانی کا قطرہ ہے، خون کی پھٹکی ہے، تو یہ کہاں اٹکی ہوئی ہے؟ سائنسدانوں نے عورت کے رحم میں جس وقت بچے کا دخول ہوتا ہے یا بچے کی جنین کی شکل کا آغاز ہوتا ہے، اس وقت کے بارے میں سائنسدانوں نے لکھا ہے اور باقاعدہ فوٹو لیے ہیں. فوٹو لے کر باقاعدہ یہ ثابت کیا ہے کہ عورت کے رحم کی جو دیوار ہے، عورت کا رحم، اس کی جو دیوار ہے، اس دیوار کے ایک کونے پر بالکل چھوٹے سے قطرے کی شکل میں انسان جو ہے وہ لٹک رہا ہوتا ہے. میں وہ نقشہ دیکھ رہا تھا کہ عورت کے رحم کو مثال کے طور پر یوں ایک گول دائرے کی شکل میں بنایا گیا ہے، اور وہ رحم ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے کل تک جو بچہ بڑا ہونے والا ہے، 9 مہینے اس میں پرورش پانے والا ہے، اس بچے کے حساب سے اللہ رب العزت نے وہ رحم جو ہے وہ بڑی چیز بنائی ہے. لیکن خون کا صرف ایک قطرہ، ایک چھوٹی سی بوند، اس بوند کو پورے رحم کے اندر گھومتے پھرتے نہیں، بلکہ دکھایا یہ گیا ہے کہ وہ رحم کی دیوار کے ساتھ لٹکتا ہوا ایک قطرہ ہوتا ہے. ایک معنی علق کا معنی ہے لٹکتی ہوئی چیز. اس اعتبار سے باقاعدہ سائنسدانوں نے ماں کے رحم میں جو پہلے 3 ہفتے کا جنین ہے اس کو لٹکتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگے ہوئے باقاعدہ فوٹو کی شکل میں دکھایا ہے. علق کا ایک معنی لٹکتی ہوئی چیز. علق کا دوسرا معنی ہوتا ہے جونک. جونک یقیناً آپ لوگ جانتے ہوں گے، یہ جو خون چوستا ہے پانی کے اندر، چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے کوئی 1 فٹ کا یا 1.25 فٹ کا، اس جونک کو بھی علق کہا گیا ہے عربی میں. اور اگر آپ لوگ بچے کی ولادت کے ابتدائی مراحل جو ہیں ان میں ماں کے رحم میں جو بچے کی شکلیں دی جاتی ہیں، ان شکلوں میں سے دیکھیں گے تو بچہ ابتدائی شکل میں بالکل جونک کی طرح ہوتا ہے. جس طرح اتنا لمبا سا کیڑا جونک کا ہے اور باقاعدہ اس میں تھوڑی سی کجی بھی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، اس کی ایک طرف تھوڑی موٹی، یعنی جو اس کی لمبائی ہے، ایک سرا تھوڑا موٹا اور ایک سرا تھوڑا پتلا، یہ مکمل جونک کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے. اور اس بات کو آج سائنسدانوں نے بھی قبول کر لیا ہے کہ جنین کی عمر کا یہ حصہ جو جونک سے مشابہت رکھتا ہے، یہ ماں کے خون سے غذائیت حاصل کرتا ہے. ماں کے خون سے اس کو غذائیت پہنچتی ہے. بعینہ ہی جونک جو ہے اس کی غذائیت کہاں سے ہوتی ہے؟ انسان کو لگائیں تو انسان کا خون چوسنا شروع کر دے گا. پانی میں کوئی جانور اترتا ہے، اس جانور کا خون چوسنا شروع کر دیتا ہے. جس طرح جونک کی غذائیت دوسرے کا خون ہے، اسی طرح علقہ جو ہے اس کی غذائیت اللہ رب العزت نے ماں کے خون میں رکھی ہے. تو گویا اگر یہ لٹکی ہوئی چیز ہے تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسے علقہ کہا. اگر یہ جونک کہیں لغوی اعتبار سے، علق کا معنی جونک ہے، تو اس کی شکل بھی بالکل جونک سے ملتی ہے اور اس کی غذائیت کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے وہ بھی جونک سے ملتا جلتا ہے. اور ایک علق کا تیسرا معنی ہے خون کی پھٹکی، جو کہ عموماً تفسیر کی کتابوں میں اور قرآن کریم کے ترجموں میں یہ معنی کیا جاتا ہے. معروف معنی یہی ہے کہ انسان کو اللہ نے خون کی پھٹکی سے پیدا کیا ہے. تو اللہ رب العزت کا یہ نظام کہ بچے کے یہ مراحل ہیں، ان میں سے خون کی پھٹکی علق کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ آتا ہے. اور دوسرے مرحلے کے طور پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. اس خون کی پھٹکی کو بعد میں ہم چھوٹی ہوئی چبائی ہوئی چیز کی طرح کر دیتے ہیں. مضغہ کا معنی ہوتا ہے چبائی ہوئی چیز. چبائی ہوئی چیز سے آپ اگر دیکھیں آج کل جو چوینگم کھانے کے عادی لوگ ہیں، اگر وہ چوینگم کا کوئی دانہ ہے یا چوینگم کی پٹیاں وہ جو چھوٹی چھوٹی ملتی ہیں، منہ میں دبا کر اچھی طرح چبا کر اس میں سے جو
میٹھا ہے وہ ختم ہو جائے، اس ربڑ کو دانتوں سے چھوڑ کر ہاتھ پہ رکھیں۔ اس کی اس وقت جو شکل آپ کے ہاتھ پر آئے گی، انسان کی تخلیق کا ماں کے پیٹ کے اندر دوسرا مرحلہ بالکل اس چوینگم کے حصے کی طرح ہوتا ہے، جس طرح چبایا ہوا کوئی چوینگم ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ مضغہ جو دوسرا درجہ دیا انسان کو، وہ ہے مضغہ کا۔ فرمایا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اللہ نے اس لٹکتی ہوئی جونک جیسی خون کی پھٹکی کو بعد میں چبائے ہوئے ایک چھوٹے سے لوتھڑے کی شکل عطا فرما دی۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اب یہ چھوٹی سی پھٹکی جو چبائے ہوئے گوشت کے چھوٹے سے چبائے ہوئے ٹکڑے چنگم کی طرح ہو گئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اس میں ہڈیاں پیدا کی۔ پہلے پانی تھا، وہ خون کی شکل میں اللہ رب العزت نے تبدیل فرمایا۔ اس خون کی شکل کی پھٹکی کو اللہ رب العزت نے چبائے ہوئے گوشت کے چھوٹے سے ٹکڑے کی شکل دی۔ اب تک یہ نرم ہی نرم ہے، گوشت بھی نرم، خون بھی نرم، اس سے پہلے پانی ہے، منی ہے تو بھی نرم، اور اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، ہم نے اس چبائے ہوئے چھوٹے سے ٹکڑے کو ہڈیوں کی شکل دی۔ اسی ہی گوشت کے اندر، چبائے ہوئے اسی ٹکڑے کے اندر اللہ رب العزت ہڈیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اب تک یہ نرم و نازک ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا، اب اس کے اندر اللہ رب العزت نے وہ چیز پیدا کر دی جس پر اس انسان کے پورے ڈیل ڈول کا پورا بوجھ ہوگا۔ اس میں ہڈیاں ہوں گی، دماغ سے لے کر پاؤں تک کی کتنے جوڑ اور کتنی ہڈیاں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، 360 جوائنٹ ہیں ایک انسان کی ایک باڈی میں، ایک جسم میں۔ اب 360 جوڑ ہیں تو ہڈیاں بھی تو اتنی ہوں گی، ہر جوڑ جو ہے 2 ہڈیوں کے درمیان جوڑ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے جسم میں کتنی ہڈیاں پیدا فرما دی؟ فرمایا کہ ہڈیوں کو پیدا کرنے کے بعد ثم فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیاں بنائیں اس چھوٹے سے چبائے ہوئے گوشت کے ٹکڑے میں، اور پھر ہم نے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ان ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت چلا دیا۔ آج اس وقت ہم جو انسان کی شکل دیکھتے ہیں، اپنا اسی وقت شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا فوٹو دیکھیں پورا، اور روز یقیناً ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہر روز دیکھتے ہیں، گھروں میں آئینے، یہ سلسلہ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو انسان کی شکل ہے یا جو مکمل انسان ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو چھوٹے چھوٹے مراحل سے گزار کر کہاں تک پہنچایا ہے، اور آپ کو اس ناخن کے سوا پورے جسم میں سے کوئی ہڈی نظر نہیں آئے گی۔ ناخن کو اگر ہڈی مان لیا جائے، اگرچہ یہ ہڈی نہیں ہے، ہڈی مان لیا جائے تو پورے جسم میں سے کوئی ہڈی نظر نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے ہڈی کے اوپر گوشت چڑھایا ہے، اور گوشت کے اوپر پھر اللہ رب العزت نے چمڑا چڑھایا ہے۔ ایک پورا ہیکل، ایک پوری باڈی، ایک پورا جسم اللہ رب العزت نے تیار کیا، اور فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، یعنی پہلے پانی کی بوند، خون کا قطرہ، اس کے بعد رحم میں لٹکتا ہوا چھوٹا سا جونک کی طرح کا ایک کیڑا نما مرحلہ، اور اس کے بعد چبایا ہوا گوشت، گوشت میں ہڈیاں، ہڈیوں پر پھر گوشت اور چمڑا، اور فرمایا کہ ہم پھر انسان کو ایک نئی ہی شکل دے دیتے ہیں۔ یہ نئی شکل جو آج ہم آئینے میں اپنی دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کہاں سے انسان کو بنانا شروع کیا، کن کن مرحلوں سے گزارا، اور فرمایا کہ آخر میں ہم انسان کو ایک نئی ہی شکل دے دیتے ہیں، اور آخر میں فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ کتنا ہی خوبصورت پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو کن کن مراحل سے گزار کر کتنا ہی خوبصورت بنایا ہے، اور احسن الخالقین ہے۔ اور انسان اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو اللہ نے خوبصورت شکل دی،
اور اللہ خوبصورت بنانے والا ہے۔ اللہ بہترین بنانے والا اور انسان اللہ کی بہترین مخلوق ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف مراحل سے گزارا، جس سے کہ پہلے مرحلے کا ذکر اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا اللہ رب العزت نے چھوٹے سے خون کی ایک پھٹکی سے، جو کہ رحم کے اندر لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، اے میرے نبی پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے، آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے کہ انسان کو سکھلایا قلم کے ساتھ، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اللہ نے وہ علوم عطا کیے جن کو کہ وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ اللہ رب العزت نے قلم کے ذریعے انسان کو سکھلایا۔ قلم کی اہمیت کے بارے میں اہل علم نے لکھا ہے، قید العلم بالقلم، علم دماغ میں محفوظ کی ہوئی حفظ کی ہوئی چیزیں بھول سکتی ہیں۔ انسان نے ایک چیز حفظ کی، بھول گئی، اور اگر وہ لکھی ہوئی بھی مل جائے تو اس کا اعادہ کیا جا سکتا ہے، اس کو دہرایا جا سکتا ہے، اس کو دوبارہ یاد کیا جا سکتا ہے۔ اہل علم نے کہا قید العلم بالقلم، علم کو قلم کے ساتھ محفوظ کر دو۔ ہمارے پاس قرآن کریم آج پرنٹڈ شکل میں موجود ہے، قلم سے لکھا ہوا موجود ہے، اور حافظ قرآن ہیں، وہ قرآن کریم کو اپنے دل و دماغ پر نقش کیے ہوئے ہیں، پورا حفظ ہے۔ لیکن اگر کبھی بھول جائے، کوئی آیت کبھی بھول جائے تو اس کو دہرانے کا، یاد کرنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ قرآن کریم کھولیں اور اس کو دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو تعلیم دی قلم کے ساتھ، اور قلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی مخلوق ہی قلم ہے۔ تمام مخلوقات میں سے انسان ہیں یا دنیا کی جتنی بھی دیگر مخلوقات ہیں، ان سب میں سے سب سے پہلی مخلوق قلم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کی تخلیق فرمائی وہ قلم تھی۔ تو قلم کی تخلیق کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھلایا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علوم عطا کیے جن کو کہ وہ نہیں جانتا تھا۔ انسان کو اللہ رب العزت نے علوم کے ساتھ مالا مال کر دیا۔ دنیا میں بے شمار مخلوقات ہیں، دنیا میں زمین کے اندر، زمین کے اوپر، فضاؤں میں، سمندروں میں، پانیوں میں اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں، لیکن جیسا کہ پہلی بات نشستوں میں ذکر کر چکا ہوں، اللہ کی سب سے اعلیٰ مخلوق کون ہے؟ انسان۔ تمام مخلوقات میں سے، حتیٰ کہ بعض اہل علم کے نزدیک اگر انسان صحیح معنوں میں انسان بن جائے، ایمان اور عمل صالح اس کا شیوا ہو جائے، تو یہ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے، فرشتوں سے بھی انسان بہتر ہو جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل علم نے لکھا ہے کہ آپ تمام ملائکہ سے بھی افضل ہیں، کیونکہ آپ مکمل انسان، ایمان کے اعلیٰ مرتبے پر فائز اور عمل صالح کے اعتبار سے سب سے برتر ہیں، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام فرشتوں سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور کوئی بھی انسان اگر صحیح معنوں میں ایماندار ہو اور اس کے پاس عمل صالح کا ذخیرہ بھی ہو تو وہ فرشتوں سے بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے علم کے ذریعے انسان کو یہ سارا مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ انسان کبھی کبھی کچھ نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے، روز بروز آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نئی سے نئی چیز ایجاد ہوتی رہتی ہے، سامنے آتی رہتی ہے، اور انسان اپنے دل و دماغ میں یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ چیزیں میں نے بنائی ہیں، یہ چیزیں میں نے بنائی ہیں، یہ چیزیں میں نے ایجاد کی ہیں۔ حالانکہ اگر تھوڑا سا غور کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ چیزیں انسان نے نہیں بنائیں، یہ چیزیں انسان نے تخلیق نہیں کی، بلکہ یہ بھی اللہ نے اسے سکھلایا۔ پہلے جو سکھلایا وہ، اور جو چیزیں آج نئی ایجاد ہو رہی ہیں، جتنی انوینشنز ہیں،
جتنی ایجادات ہیں، انسان جو بھی نئی سے نئی چیز بناتا ہے اس کے بنانے میں اس کی مدد کون کرتا ہے، اس کے دماغ میں وہ چیزیں کون ڈالتا ہے، یہ آج بھی انسان جو نئی چیز بناتا ہے وہ اللہ کی خاص فضل سے، اللہ کی طرف سے اس کے دماغ میں وہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں۔ اس وقت اللہ نے اس کو سکھلایا، آج بھی اللہ اس کو سکھلا رہا ہے، اور جتنی نئی سے نئی چیزیں آ رہی ہیں وہ ساری اللہ کے سکھلانے کے نتیجہ میں ہی سامنے آتی ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اللہ نے وہ کچھ سکھلایا جو کہ وہ نہیں جانتا تھا۔ اب آپ ایجادات پہ نظر دوڑا کے دیکھیں، ساری دنیا بھری ہوئی ہے نئی سے نئی چیز، عجیب و غریب چیزیں، یہ ساری انسان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں، لیکن انسان کے دماغ میں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ صرف اسی ذات کی طرف سے ایک خاص عنایت ہوتی ہے۔ کوئی سائنسدان ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ہے، وہ جو کچھ بھی تیار کرتا ہے اس کے پیچھے پھر ایک اور ذات ہے، بلکہ پیچھے نہیں کہیں، یوں کہیں کہ اس کے اوپر ایک ذات ہے۔ وہ ذات اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے جو اس کو سکھلاتی ہے۔ اسی پہلی 5 آیات کے اس چھوٹے سے حصے کے بعد حضرت جبرائیل امین واپس تشریف لے گئے، اور یہ اس صورت کا آگے کا حصہ جو ہے اس کا پہلی وحی سے کوئی تعلق نہیں، جیسے کہ میں نے ابھی شروع میں عرض کیا ہے کہ اس کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا، اور بعد میں جب دوسری مرتبہ وحی نازل ہوئی تو سورہ مدثر کی پہلی 7 آیات نازل ہوئی۔ اگلا حصہ کلا ان الانسان لیطغی، یہاں سے لے کر سورت کے آخر تک یہ جو چند آیات ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی عرصہ کے بعد اللہ نے عطا فرمائی۔ پہلی آیات کے نزول کا تعلق پہلی وحی سے ہے، اور آیت نمبر 6 سے لے کر آخری آیت تک یہ بعد میں نازل ہوئی، اور یہ وہ زمانہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کا حکم بھی نازل ہو چکا تھا۔ نماز کا حکم آ گیا تھا، نماز پڑھنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ شروع کر دیا تھا، اور آپ حرم شریف میں مسجد حرام میں نماز ادا کرتے، اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نماز کا طریقہ سکھلایا تھا اسی طریقہ کے مطابق نماز ادا کرتے۔ اس میں سجدہ بھی آتا ہے، قیام ہے، رکوع ہے، قومہ ہے، سجدہ ہے اور قعدہ ہے۔ ابو جہل جس کا نام ہی اس کی اپنی شخصیت کے لیے کافی ہے، ابو جہل نے اپنے لوگوں سے، مشرکین مکہ سے، قریش سے پوچھا کہ سنا ہے کہ محمد مسجد حرام میں یا کعبہ شریف میں کچھ کرتا ہے، کوئی نماز وغیرہ پڑھتا ہے، تو کیا یہ زمین پر سر بھی رکھتا ہے؟ ایک سجدہ ایک عبادت ہے، کیا یہ زمین پر سر بھی رکھتا ہے؟ مشرکین نے اسے جواب دیا، کہا کہ ہاں زمین پر سر بھی رکھتا ہے۔ اس بدبخت نے کہا کہ اگر میں نے آج کے بعد اسے کبھی دیکھا کہ اس نے زمین پر سر رکھا ہے تو میں اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کر اس کا سر زمین میں گھسیڑ دوں گا، اس کا سر کچل دوں گا۔ اس واقعہ کی طرف اشارہ اللہ رب العزت نے یہاں کیا ہے، اور فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان بڑا ہی سرکش ہے، الرآہ استغنا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا بے پرواہ، بڑا غنی سمجھتا ہے، اِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، یقیناً لوٹ کر تو تمہیں اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے۔ رجعت واپسی اور لوٹنا اپنے رب کی طرف ہی ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ، کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جو کہ روکتا ہے، عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ، اس بندے کو جب کہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ اب ان دو آیتوں میں 8 اور 9 میں، 9 اور 10 میں أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ، دو آدمیوں کی طرف اشارہ ہے، نام دونوں میں سے کسی کا نہیں لیا گیا، لیکن علماء تفسیر نے اور کتب حدیث میں ان دونوں کا تذکرہ موجود ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ، کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جو کہ روکتا ہے؟ یہ کون ہے؟ ابو جہل، اہل مکہ کے جاہلوں، اہل مکہ کے مشرکوں کا سردار ابو جہل ہے جو روکتا ہے، عبدن اذا صلی، بندے کو جب کہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ بندہ کون ہے جو نماز پڑھتا ہے؟
یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہاں ایک چیز خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ یہاں آیا ہے عبدن اذا صلی، بندے کو روکتا ہے جب کہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ قرآن کریم سارے کو آپ کھول کر دیکھ لیں، یہ تو شروع کی وحی ہے، آپ سارے قرآن کو کھول کر دیکھ لیں، آپ کو کہیں نماز پڑھنے کا طریقہ نظر آئے گا؟ آخر آپ قرآن کریم پڑھتے رہتے ہیں، پورے قرآن میں آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ، سجدہ، قومہ، جلسہ اور قیام، ان چیزوں کی تفصیلات نہیں ملتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنا شروع کر دیا تھا، اور یہ نماز ادا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنی طرف سے اختراع نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا 80 مقامات پر خاص طور پر نماز اور زکوٰۃ کا یکجا حکم ملا ہے۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو یقیناً اللہ نے نماز کا طریقہ بھی سکھلایا، اور وہ نماز کا طریقہ پورے قرآن کے 30 سپارے 114 سورتوں میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا نہایت آسان ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کریم کے علاوہ کوئی اور بھی وحی ملتی تھی۔ ایک وحی یہ قرآن کریم ہے، اس قرآن کریم کے علاوہ بھی کوئی طریقہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تعلیم دیتا تھا، اور وہ تعلیم یہی ہے جو کہ ہمارے سامنے حدیث کی شکل میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار مجھے جس طرح قرآن دیا گیا ہے اسی طرح قرآن سے ملتی جلتی ایک دوسری چیز بھی دی گئی ہے۔ مجھے 2 چیزیں دی گئی ہیں، ایک یہ قرآن کریم ہے اور دوسری چیز حدیث شریف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کے ارشادات ہیں، اور قرآن کریم سے اس حدیث کی اہمیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ باقی سارے مسائل سے قطع نظر، چونکہ یہاں نماز کا ذکر آ گیا ہے، صرف نماز کو ہی لے لیں۔ نماز کے اوقات کیا ہیں، نماز کی کس نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، نماز کی تفصیل کیا ہے، سنتیں کب، فرض کب، اور پھر سنتیں کب، کس کے پہلے ہیں کس کے بعد ہیں، کس کے پہلے بھی ہیں بعد بھی ہیں، وتر کب ہے، نوافل کب ہے، یہ تفصیل قرآن کریم میں کہیں نہیں ملے گی۔ اور پھر ان میں سے ایک رکعت کو ادا کرنا ہو، مثلا وتر کی رکعت ہے یا 2 رکعتیں ادا کرنی ہے، سنت ہیں یا فرض ہیں، 3 رکعتیں ادا کرنی ہیں، وتر ہیں یا مغرب کی نماز ہے، اور 4 رکعتیں ادا کرنی ہے، ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے قرآن کریم میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں نماز کی ادائیگی کے لیے قرآن کریم کے علاوہ ایک اور چیز کی ضرورت ہے، اور وہ دوسری چیز کیا ہے، حدیث شریف۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ترک کر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حجیت اور اس کی حیثیت کو نہ مانیں، تو پھر یقین کر لیں کہ آپ اسلام پر چل ہی نہیں سکیں گے، اسلام کو اپنا ہی نہیں سکیں گے، اسلام پر عمل ہی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ قرآن کریم اصول کی کتاب ہے۔ حکم دے دیا نماز پڑھو، نماز کیسے پڑھو، نماز کب پڑھو، نماز کی کیفیت کیا، رکعتیں کیا، یہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا گیا، اور یہ باتیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ ایک ٹولہ مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے سے نام، مسلمانوں سے ملتی جلتی شکل، پوری طرح ملتی بھی نہیں ہے، صحیح معنوں میں جو اہل سنت مسلمان ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے سنت رسول سے پیار کرنے کی توفیق دے رکھی ہے، ان سے شکل بھی نہیں ملتی، لیکن ملتے جلتے مسلمان کہلاتے ہیں، نام مسلمانوں والے ہیں، شکل مسلمانوں سے ملتی جلتی ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن ہی کافی ہے، ہمیں صرف قرآن ہی کافی ہے۔ اس ٹولے کو جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہلواتا ہے، جبکہ دراصل وہ منکرین حدیث ہے، اس ٹولے کو پوری امت کے علماء کرام نے کافر قرار دیا ہے۔ اور کچھ عرصہ پہلے
یہ بات میں پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں کہ کویت میں اس ٹولے کے کافی سارے لوگ جمع ہو گئے اور بالآخر اہل علم نے اور درد دل رکھنے والے لوگوں نے کویت کی حکومت کو اپروچ کیا اور بتایا کہ یہاں کچھ ایسے لوگ آ گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے، یہ حدیث اخبار احاد ہیں، یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جمع ہوئی ہے، یہ تاریخی روایات ہیں، یہ ہے وہ ہے، کر کے وہ حدیث کی حیثیت ختم کر دیتے ہیں۔ حکومت کویت نے ان کا لٹریچر جمع کروا کر، اس کے ترجمے کروا کر، علماء کرام جو ان کی اپنے حکومت کے متعلقہ علماء ہیں، یہ نہیں کہ پاکستانی انڈین جاننے والے لوگوں کو کہ شاید ان کی آپس میں کوئی تنازع یا اختلافات بھی ہوں، حکومت کویت کے زیر انتظام کام کرنے والے اداروں کے علماء سے فتویٰ حاصل کیا اور انہوں نے سرکاری طور پر دارالافتاء کی طرف سے ان منکرین حدیث کو کافر قرار دیا۔ لیکن ہمارے ملکوں میں پاک و ہند میں چونکہ پاک و ہند کی بر صغیر کی زمین بڑی زرخیز ہے، زرخیز تو کیا کہیں، زرخیز کا معنی تو ہے سونا اگلنے والی، یہ کہیں کہ ہمارے ملک کی زمین بر صغیر کی زمین ایسی ہے کہ ہر چیز اگلتی چلی جاتی ہے، صرف سونا نہیں، اس میں ہر چیز اگتی آ رہی ہے، حتیٰ کہ ہمارے بر صغیر کی زمین میں کچھ ندی بھی اگا دی ہے۔ آپ کے علم میں ہے قادیان، جو کہ اس وقت مشرقی پنجاب میں ہے، انڈیا کے حصہ پنجاب میں قادیان ہے، وہاں غلام احمد قادیانی اٹھا، اس نے کہا کہ میں نبی ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے یہ مشرقی پنجاب ہے، مغربی پنجاب جو کہ پاکستان کے حصے میں آیا، لاہور کے ایک کوئی بشیر صاحب تھے، امارات میں عجمان شہر ہے UAE میں، وہاں وہ رہتے تھے، انہوں نے کہا میں نبی ہوں۔ پنجاب ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو، پاکستان ہو یا انڈیا ہو، بر صغیر نے اس قسم کے لوگ بھی پیدا کیے۔ 1500 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس یوشک قریب ہے کہ ایک آدمی کے پاس میری حدیث پہنچے گی۔ اس آدمی کی شکل بتائی، کہا کہ وہ گدی پر مسند نشین ہوگا، ٹیک لگا کر بڑے مزے سے بیٹھا ہوا ہوگا، اور اس کے پاس میری حدیث پہنچے گی تو وہ کہے گا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو کچھ قرآن میں مل گیا وہ کافی ہے۔ یہ 1500 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں سعودی عرب میں بیٹھ کر یہ بات فرمائی، اور یہ آدمی بھی ہمارے بر صغیر میں ملا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بر صغیر کی زمین ہر طرح کی چیزیں اگا رہی ہے، نبی وہ پیدا کر رہی ہے، منکرین حدیث وہ پیدا کر رہی ہے۔ عبداللہ نام کتنا پیارا ہے، وہ نام جو اللہ کو بہت پیارا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے احب الاسماء الی اللہ ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن، یہ دونوں نام اللہ کو بہت ہی پیارے ہیں۔ ظالم کا نام عبداللہ ہے، چکڑالوی ہندوستان کا کوئی علاقہ ہے، وہاں اہل علم نے لکھا کہ جو شکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ گدی پر ٹیک لگائے بڑے مزے کے ساتھ ٹھاٹ باٹ شان و شوکت کے ساتھ بیٹھا ہوا آدمی ہوگا، میری حدیث آئے گی اس کا انکار کر دے گا، اس آدمی نے بے ہی وہی رویہ اختیار کیا۔ اور اس کے مشن کو لے کر لاہور کے چودھری غلام احمد پرویز وہ بڑے، اور آج کل منکرین حدیث کا جو سب سے بڑا چیمپئن شمار ہوتا ہے، آپ لوگ سنتے ہوں گے بڑی چکنی چپڑی باتیں، بڑا وہ اسکالر معلوم ہوتا ہے، جاوید احمد غامدی، ٹیلی ویژنوں پر آج کل راج ہے۔ اللہ رب العزت کا انتظام ایسا ہے کہ جتنا نظریاتی طور پر کوئی باطل ترین نظریہ کا مالک ہے، اسے حکومتوں کی سپورٹ حاصل ہو جاتی ہے۔ ٹیلی ویژنوں پہ اس کے لیے جگہ کھلی ہے، ریڈیو پہ اس کے لیے جگہ کھلی ہے، اخبارات میں اس کے لیے کھلی ہیں، حتیٰ کہ رسائل، ماہنامہ، ہفت روزہ، وہ آدمی لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بہکا رہا ہے، جبکہ جب تک حدیث نہ دیں گے تب تک ہم اسلام پہ چل ہی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا ارائیت الذی ینہا، کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو جو کہ روکتا ہے، عبدن اذا صلی، اس بندے کو جو کہ نماز پڑھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر اس نے دوبارہ
اس طرح کی کوئی عبادت کی حرم کے اندر مسجد حرام میں خانہ کعبہ میں آ کر اس نے یہ نماز کا جو انداز تم بتاتے ہو اس نے پڑھی تو میں اس کے سر پہ پاؤں گردن پہ پاؤں رکھ دوں گا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی اور نسائی، مسند امام احمد، سنن کبری بیہقی اور حدیث کی دیگر کتابوں میں واقعہ بالتفصیل موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں پہنچے، اسے بتایا گیا کہ لو دیکھو یہ آدمی وہی کام کر رہا ہے جو تم نے کہا تھا کہ اگر ایسا کرے تو مجھے بتانا، میں اس کی گردن پہ پاؤں رکھوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنا شروع کیا، اس کو لوگوں نے بھڑکایا، یہ اٹھا اور ابو الحکم اس کی کنیت تھی۔ لوگوں نے کہا ابو الحکم وہ کام جو تم چاہتے تھے کہ اگر میری آنکھوں کے سامنے اس نے کیا تو میں اس کو یہ کروں گا وہ کروں گا، جاؤ وہ کر رہا ہے۔ ابو الحکم بڑا اتراتا ہوا، بڑے تکبر کے ساتھ کندھے ہلاتے مٹکاتے چل دیا اور کہا کہ میں ابھی اس کی گردن پہ پاؤں رکھتا ہوں اور اس کے منہ کو زمین میں دنسا دیتا ہوں۔ تھوڑا آگے بڑھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی اس نے الٹے پاؤں پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، اور جیسے کوئی آدمی جان چھڑاتے ہوئے بھاگتا ہے ڈرتے ہوئے واپس آ گیا۔ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ ابو الحکم ابھی گردن دبائے گا، ابو الحکم ابھی یہ کرے گا اور وہ کرے گا، انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ تم تو اس کی گردن پہ پاؤں رکھنے کے لیے گئے تھے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ کی قسم میں اسی نیت سے جا رہا تھا کہ میں جا کے ان کی گردن پہ پاؤں رکھوں گا اور ان کا منہ زمین میں دنسا دوں گا، لیکن میں جب تھوڑا سا قریب ہوا تو آگے سے آگ کی بہت بڑی خندق، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کا تحفظ فرمایا، آگ کی کہتا ہے بہت بڑی خندق میرے سامنے اور پر مجھے بے شمار پر نظر آئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کو اپنی مخلوق کو ذمہ داری دے دی کہ میرا نبی نماز پڑھ رہا ہے، یہ ظالم اس کے قریب نہ جانے پائے۔ راستے میں آگ کی خندق اللہ نے پیدا فرما دی، فرشتے نازل فرما دیے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو جان بچا کر پیچھے بھاگا، میں تو جان بچا کر پیچھے بچ کے آیا۔ یہ صحیح حدیث میں واقعہ موجود ہے، جبکہ سیرت ابن ہشام میں ایک واقعہ اور بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے یہی کوشش کی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران جا کے اذیت پہنچاتا ہوں۔ جب قریب پہنچا تو یکدم جیسے آدمی پیچھے کو بھاگتا ہے، پیچھے بھاگا تو ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ ابو الحکم تم تو بڑا بازو نکال کر گئے تھے کہ آج میں اس کو یہ اور وہ کر دوں گا، اب کیا ہوا ہے؟ ابو الحکم کہتا ہے کہ میں تو اسی لیے گیا تھا، جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا، اس کا انداز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا کہنے والا نہیں تھا نا، میں جب اس کے قریب پہنچا تو سامنے سے ایک بہت بڑا اونٹ، بلبلاتا ہوا اونٹ، میں نے آج تک اتنی زہریلی اور خوفناک آنکھیں، اتنا بڑا منہ کبھی کسی اونٹ کا نہیں دیکھا۔ وہ اونٹ سامنے سے اٹھا اور میرے پیچھے مجھے کھانے کے لیے دوڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنی حفاظت میں لیا، حتیٰ کہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد آتے ہیں کہ اگر کبھی ابو جہل آگے بڑھ کر میری گردن پر پاؤں رکھنے کی کوشش کرتا تو اللہ کے فرشتے اس کے چیتھڑے اڑا دیتے، اللہ کے فرشتے اس کو تباہ و برباد کر دیتے۔ اور اس ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ روکنے کی بڑی کوششیں کی۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ تم یہاں ہمارے بتوں کی برائی کرتے ہو، ہمارے معبودوں کی مذمت کرتے رہتے ہو، یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، یہاں تم پتہ نہیں کیا نمازیں پڑھتے ہو۔ یہ تھوڑا بگڑنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی اعلیٰ بلندیوں پر فائز تھے، لیکن دیکھا کہ یہ آدمی حد سے بڑھتا جا رہا ہے، آپ نے بڑے زور کے ساتھ اسے جھڑک دیا، کہا کہ دفع ہو جائے یہاں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جھڑکا تو اب یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں مکہ کا وہ آدمی ہوں جس کی حمایت میں سب سے زیادہ لوگ ہیں، میری مجلس، میری نادی، میری کلب یا میرے پاس بیٹھنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ، اور یہ ایک اکیلا آدمی ہو کر مجھے جھڑکیاں دے رہا ہے، مجھے دبکا رہا ہے۔ آپ فرمایا جاؤ جو کرنا ہے جا کے کرنا۔ اللہ رب العزت نے اس واقعہ کو بھی
قرآن کریم کے اسی مقام پر بیان فرما دیا ہے۔ اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں ارائیت ان کان علی الہدی، کیا بلا بتاؤ تو صحیح کہ یہ آدمی جس کو روک رہا ہے اگر وہ آدمی ہدایت پر ہو، یعنی یہ ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روک رہا ہے اور اگر وہ ہدایت پر ہیں، اور یقیناً اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، او امر بالتقوی، اور تقوی کا، اللہ تعالیٰ کے ڈر کا حکم دیتے ہیں۔ ارأیت ان کذب وتولی، بلا دیکھو تو یہ جو جھٹلا رہا ہے، جس نے کہ جھٹلایا ہے، وتولی، اور منہ پھیرا ہے، یہ دو آدمی، ایک طرف ابو جہل، دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہدایت پر ہیں، وہ لوگوں کو تقوی کا حکم دیتے ہیں اور وہ صحیح لائن پر ہیں اللہ کی حکم کی طرف سے، اور یہ آدمی تکذیب بھی کرتا ہے اور ہدایت کی طرف پیچھا بھی کرتا ہے اور یہ منہ بھی پھیرتا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، اور یہ کہتا ہے کہ میں گردن پہ پاؤں رکھ دوں گا، میں یہ کر دوں گا، اسے معلوم نہیں کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ جس نے اس نبی کو نبی بنایا، جس نے اس نبی کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، کیا وہ اس آدمی کے ہاتھوں اس کی حفاظت نہ کر سکے گا؟ علم یعلم، کیا اسے معلوم نہیں بان اللہ یری، کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی، اللہ نے فرمایا کہ یہ جس ارادے کو ظاہر کر رہا ہے اس پہ کبھی عمل نہیں کر پائے گا۔ لئن لم ینتہی، اگر یہ اپنے کرتوتوں سے باز نہ آیا، اگر یہ اپنی حرکتوں سے نہ رکا، لنصفعا بالناصیہ، تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑیں گے۔ اگر یہ خود سے باز نہیں آتا تو اللہ نے فرمایا پھر ہم اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ایسی پیشانی جو کہ جھوٹی ہے اور خطا کار ہے۔ پیشانی جھوٹی ہے یعنی پیشانی والا جھوٹا ہے، پیشانی خطا کار ہے، غلط ہے، پیشانی والا خطا کار ہے، غلط ہے۔ عام طور پر علماء تفسیر نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ مراد ابو جہل ہے، کہ یہ غلط ہے، یہ خطا کار ہے، یہ جھوٹا ہے۔ اور ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، پیشانی جھوٹی، پیشانی خطا کار، اس کی سائنسدانوں نے کچھ نئے انداز سے تصدیق کی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ انسان کا یہ جو دماغ ہے، انسان کے دماغ کا فوٹو تو ڈاکٹروں کی دکانوں پر یا آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہ، وہ ایک عجیب سا پڑا ہوا ہوتا ہے نقشہ، اس نقشے میں یہ جو سامنے کا حصہ ہے، یہ مثال کے طور پر سر ہے، یہ سامنے کا حصہ جو دماغ کا تھوڑا سا حصہ اس پیشانی کے مقام پر آتا ہے، جس کو عربی میں جبہہ کہا جاتا ہے، پیشانی، جو پیشانی کی طرف دماغ ہے، سائنسدانوں نے آج پروو کیا ہے کہ جتنی اچھائی اور برائی کی ترکیبیں یا جتنی اچھائی اور برائی کی سکیمیں ہیں وہ اس جگہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ دماغ کا حصہ تو بہت بڑا ہے، کچھ حصہ باتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، کچھ حصہ باتوں کو یاد کر کے باہر، انسان کا دماغ یاد بھی رکھتا ہے، پھر استحضار وہ باتیں باہر اگلتا بھی ہے، اور جتنی اچھی یا بری سکیمیں بنتی ہیں وہ دماغ کے اس حصے سے بنتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم اس کی جھوٹی خطا کار پیشانی کو پکڑیں گے، جہاں اس کا دماغ جہاں سے سوچ سوچ کر ہمارے نبی کے خلاف سکیمیں بناتا ہے کہ میں اس کا منہ زمین میں رگڑ دوں گا، میں اس کی گردن پہ پاؤں رکھ دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ سائنسدانوں نے اس بات کی آج تصدیق کر دی ہے کہ انسانی دماغ کا یہ سامنے کا حصہ، پیشانی کے بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں، اس کے نیچے جو دماغ کا حصہ ہے، یہ ساری کارروائیاں اسی کی ہیں۔ تو گویا کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کی پیشانی جھوٹی ہے، اس کی پیشانی خطا کار ہے، تو یہ ترجمہ بھی صحیح ہے، اور ظاہر ہے کہ مراد اس سے یہی ہے کہ اس پیشانی والا، اور وہ اس پیشانی والا جھوٹا ہے اور وہ خطا کار ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، یہ اپنی کسی کرتوت میں، کسی سازش میں کامیاب نہیں ہوگا۔ لئن لم ینتہی، اگر یہ باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، تو ہم اس کی پیشانی کو پکڑ کر گھسیٹیں گے۔
ہم اس کی پیشانی سے اس کو پکڑیں گے اور گھسیٹیں گے، ناسیۃ کاذبۃ خاطئہ، جو کہ جھوٹی ہے، خطا کار ہے، فلیدع نادیہ، پھر دیکھیں گے کہ اس کی مجلس میں کتنے لوگ ہیں، یہ اپنے لوگوں کو بلا لے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑکا، آپ نے اچھی طرح دبایا، دفعہ دور کیا، تو اس وقت اس نے کہا کہ میں اتنے دوستوں والا، مکے میں میرے اتنے لوگ، میرے اتنے ووٹ۔ آج کل جیسے کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ میرے تو اپنے حلقے میں اتنے ووٹ ہیں، اور یہ آدمی اٹھ کے مجھے دبا رہا ہے۔ اس نے وہی بات کہی، اللہ رب العزت نے رد کیا، فرمایا فلیدع نادیہ، ہم اس کو پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، اب اس کو اجازت ہے کہ ذرا آواز لگائے اپنے ساتھیوں کو، اب بلائے ان لوگوں کو جن کا یہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنے لوگوں والا اور مجھے یہ ایک اکیلا آدمی دمکاتا ہے، ڈراتا ہے اور مجھے یہ بگا رہا ہے۔ سند الزبانیہ، اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے لوگوں کو بلا لے، ہم اپنے کارندوں کو بلا لیں گے، عذاب دینے والے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ یہ آدمی ادھر سے چند لائے گا، ہمارے چند فرشتے آ کے ان کو تہس نہس کر دیں گے۔ سند الزبانیہ، ہم اپنے لوگوں کو، اپنے کارندوں کو، اپنے پیادوں کو بلا لیں گے۔ زبانیہ کا معنی اللہ کے جو خاص فرشتے ہیں، اللہ کے خاص کارندے ہیں۔ اور زبن، یہاں جو زبانیہ کا لفظ ہے، زبن لفظ ہے دھکا مارنا عربی میں۔ زبن کا معنی لغوی معنی ہے دھکا مارنا۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو جب کسی کو دھکا مارنے کا حکم دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ فرشتے ہیں، وہ دھکا ماریں گے، اس آدمی کو پاؤں سے اکھاڑ کر جہاں چاہیں گے پھینک دیں گے۔ اور زبن ان لوگوں کو بھی کہا جایا کرتا تھا کہ پرانے زمانوں میں، آج کل بھی تو ہیں لیکن پرانے زمانوں میں ایک لفظ آپ اردو میں کتابوں میں کبھی پڑھتے ہوں گے، چوبدار۔ چوبدار، بڑے بڑے سردار اور حاکم لوگ اپنے دربار میں کچھ سپاہی رکھتے تھے اسپیشل، جس آدمی پہ ذرا بگڑے کہا کہ اس کو یہاں سے نکال دیں، اب وہ اٹھتے اور دھکا مارتے ہوئے اس آدمی کو حاکم کی مجلس سے باہر نکال دیتے۔ یہ ہوا کرتے تھے چوبدار۔ زبانیہ کا معنی چوبدار بھی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اپنے لوگوں کو بلا لے، ہم اپنے چوبداروں کو وہاں پہنچا دیں گے، وہ دھکے مارتے ہوئے اس کے لوگوں کو دور ہٹا دیں گے۔ اللہ رب العزت کے چوبدار کون ہیں؟ فرشتے۔ جس ایک ایک فرشتے میں اللہ رب العزت نے اتنی قوتیں اور طاقتیں رکھی ہیں، غرض یہ کہ اس ابو جہل کے نعروں اور ابو جہل کی جتنی حرکتیں اور کرتوتیں ہیں ان کا رد کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ اگر باز نہ آیا تو اسے ہم خود پکڑیں گے۔ اور وہ موقع بموقع کوئی نہ کوئی نئے سے نیا کوئی نہ کوئی کام کرتا ہی رہا، حتیٰ کہ ایک واقعہ بڑا معروف ہے، 5-6 مشرکین کے سردار مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھنا شروع کی تو آپس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ہمت کرے اور وہ کوئی گندی اوجڑی یا کوئی ایسی چیز اٹھا کے لا کے اس کے اوپر رکھ دے، جب سجدے جائے تو اوپر وہ ڈال دے۔ عبداللہ بن ابی معیط ایک مشرکین مکہ میں سے سردار تھا، 6 آدمی یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آدمی کہتا ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، اور ابو جہل بھی ان میں ہے، کہتا ہے کہ کوئی آدمی لائے اور یہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ بھاگا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کے دوران ہی کہیں سے بعض روایات میں پتہ چلتا ہے کہ اونٹ کی اوجری، یعنی اونٹ کا جو اوجری ہے، ظاہر ہے کہ ہم بکری کی اوجری دیکھتے ہیں وہ کتنی ہوتی ہے، اونٹ کتنا بڑا جانور ہے، گندی لدی ہوئی اوجری لایا اور لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ گئے تو گردن پہ پھینک دی۔ اور بعض علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ وہ اوجری نہیں تھی بلکہ وہ جو اونٹ کا بچہ تھا، اونٹنی کی بچہ دانی ہے، وہ لے آیا، وہ لا کے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی حالت میں آپ کی گردن پر، آپ کے سر پر ڈال دی، اور وہ اتنی بوجھل تھی کہ آپ اب سجدہ سے سر نہیں اٹھا سکتے۔
مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائیں، اور اللہ رب العزت نے جب چاہا اپنا رنگ دکھا دیا، اور کبھی کبھی ان کا وار جو ہے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے سارا کچھ دکھانا تھا۔ یہ بات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تک پہنچ گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا کہ میرے والد حرم میں نماز پڑھ رہے تھے اور مشرکین مکہ نے یہ کارروائی کی ہے، اور انہوں نے آپ پر گندی اوجری یا بچہ دانی ڈال دی ہے۔ وہ بھاگی ہوئی گھر سے آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس سے وہ اوجری و بچہ دانی یا جو بھی وہ غلاظت تھی اس کو ہٹایا، تب جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس کو سجدہ سے اٹھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کی زبان مبارک سے، وہ رحمت للعالمین تھے لیکن کبھی کبھی آدمی گوشت پوست کا آدمی ستایا ہوا تنگ آ جاتا ہے، آپ کی زبان مبارک سے بد دعا نکلی۔ آپ نے فرمایا اللہم علیک بالقریش، اے اللہ ان قریش کو اب تو ہی سمجھ، ان قریش کو میں تیرے ہاتھ سونپتا ہوں۔ اور پھر آپ نے جب یہ آپ نے کلمات کہے تو قریش جو ہے وہ ڈرنا شروع ہو گئے۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ ہمارا دشمن صحیح، ہم اس کی نبوت کو نہیں مانتے نہ صحیح، لیکن یہ جو بات کرتا ہے وہ سچی نکلتی ہے۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے بارے میں بد دعا کی، وہ اپنا ٹھکانہ ڈھونڈنا شروع ہو جاتا تھا۔ ابو لہب کے ایک بیٹے کے بارے میں یہ بات موجود ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پڑا اور بدتمیزی کی انتہا یہ کر دی کہ آپ کے چہرہ اقدس کی طرف منہ کر کے اس نے تھوکنے کی بھی کوشش کی۔ اب اس کی بدتمیزی اور اس انداز کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بد دعا نکلی، اور وہ واقعہ بڑا معروف ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے جانوروں درندوں میں سے، کلب کا معنی تو کتا ہوتا ہے، لیکن یہاں کتے، بھیڑیے یا درندے سب کا لفظ جو ہے وہ اس پر کلب صادق آتا ہے۔ آپ نے یہ فرما دیا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس پر کوئی اپنے جانوروں سے جانور مسلط کر دے۔ اب یہ لڑکا اپنے باپ کے ساتھ شام کی طرف تجارت کے لیے نکلا، تو جہاں رات کو ڈیرا لگایا، اب ابو لہب کہتا ہے کہ بھائی میرے بچے کو خطرہ ہے۔ کہتے ہیں کیا ہوا تیرے بچے کو؟ ہم سب لوگ ہیں۔ کہا نہیں، اس نے یہ کلمات کہے ہوئے ہیں، اب رات ہے اور اس نے کہا ہوا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، میرے بیٹے کے لیے کوئی حفاظتی انتظام کرو۔ انہوں نے پہلے اونٹ بٹھائے، پھر اس کے اندر اپنی سب نے چادریں یا بستر جو بھی لگانا تھا لگائے، 2-3 سرکل اس نے اس کی سیکورٹی کے لیے بنائے، اور سینٹر میں اس کے بیٹے کو سلایا۔ رات ہوئی، اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت سے بخشا۔ شیر آیا، چھلانگ لگائی، سب سے اوپر گزر کر جا کے سیدھا اس کو دبوچ دیا اور اس کا وہیں دیا پانچا کر دیا۔ ان کو اتنا یقین تھا کافر ہوتے ہوئے بھی کہ اگر یہ کچھ کہہ دے تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب جب آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے نتیجہ میں ان کے بارے میں کہہ دیا اللہم علیک بالقریش، اے اللہ ان قریش کو اب تو ہی سمجھ، سارے گھبرا گئے، کہنے لگے کہ اب کام خراب ہو، اس نے تو بد دعا کر دی۔ اس جگہ جو 6 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اوجری ڈالی گئی اور یہ کھل کھلا کر ہنستے رہے، ان 6 ہی آدمیوں کو صحابہ کرام نے اپنی احادیث میں بیان دیا کہ 6 ہی آدمیوں کو میدان بدر میں ذلیل ہوتے ہوئے کاٹے اور مارے جاتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، پہلی ہی جنگ میں وہ سارے کے سارے ذلیل و خوار ہو کر مارے گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اپنے آدمی بلا لو، ہم اپنے چوبدار بلا لیں گے، تم اپنے ساتھیوں کو لے آؤ، ہم اپنے فرشتوں کو بھیجیں گے، وہ ان کے مقابلے کے لیے کافی ہیں۔ کلا، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہرگز کچھ بھی نہیں کرو گے، خبردار رہو، لا تطیعوا، اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا۔ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنے پلاننگیں کی گئی، کیا کیا آپ سے مطالبات کیے گئے، آپ نے فرمایا کچھ نہیں مان، لا تطیعوا،
اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا وسجد اور سجدہ کرنا. سجدہ صرف اکیلا سجدہ جو ہے یہاں وہ مراد نہیں بلکہ یہاں پوری نماز مراد ہے، کیونکہ عربوں میں یہ قاعدہ مشہور ہے کہ کسی چیز کے اچھے حصے کا نام لے کر وہ پوری چیز مراد لے لی جاتی ہے. سجدہ کہیں تو مراد نماز، اور سجدہ نماز کا سب سے اچھا حصہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو گویا کہ اللہ کے قرب کا، اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہونے کا بندے کو موقع تب ملتا ہے جب وہ سجدہ میں ہوتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب سجدہ میں جاؤ تو دعائیں مانگا کرو. سجدہ کی حالت میں سبحان ربی الاعلیٰ پہ ہمیشہ نہ گزارا کرتے رہا کرو، سجدہ میں اللہ سے دعائیں مانگا کرو. اور فرمایا کہ سجدہ میں کی گئی دعائیں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہیں. قبولیت کے سب سے زیادہ قریب وہ دعائیں ہیں جو سجدہ کی حالت میں کی گئی ہوں. غرض یہ کہ یہاں حکم دیا وسجد اور سجدہ کیجئے اور نماز پڑھ لیں، یعنی سجدہ کہہ کر پوری نماز کا حکم دیا. وقترب اور قریب ہو جائیے، قرب حاصل کیجئے. یہاں قرآن کریم میں جس طرف سے ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے اب یہاں سجدہ آتا ہے. پہلا سجدہ کہہ لیں، ادھر سے چلتے ہوئے 14واں سجدہ کر لیں. قرآن کریم میں یہاں سجدہ ہے اور لفظ بھی دیکھیں کہ یہاں موجود ہے وسجد اور سجدہ کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مقام پہ آپ پہنچتے، تلاوت کرتے ہوئے پہنچتے تو آپ نے یہاں سجدہ کیا. ہمارے لیے بھی سنت یہ ہے کہ ہم بھی جب تلاوت کرتے ہوئے یہاں پہنچیں تو سجدہ کریں. لیکن سجدے کے بارے میں جیسا کہ یہ معروف ہے کہ اگر ہم بار بار اس آیت کو یہاں بار بار پڑھتے ہیں تو جتنی مرتبہ پڑھیں گے اتنی مرتبہ تو سجدہ نہیں ہے. سجدہ ایک مرتبہ کافی ہے. اور پھر سجدہ کرنا فرض نہیں ہے. سجدے کا حکم ذہن میں ہونا چاہیے کہ سجدہ کرنا فرض نہیں، سجدہ کرنا سنت ہے، سجدہ کرنا ثواب ہے. اگر کر لیں گے تو اجر و ثواب ہے اور اگر نہ کریں گے تو گناہگار نہیں. ہمارے دل میں سجدہ کرنے کی خواہش تو رہتی ہے، ہم کو سجدے کے منکر تو نہیں ہے نا، لیکن ابھی اس وقت آپ سجدہ کہاں کریں گے؟ قرآن کی آیت میں نے پڑھ دی ہے، نہ یہاں میں کر پا رہا ہوں نہ آپ کر پا رہے ہیں، ہم انشاءاللہ گناہگار نہیں ہیں. لیکن گھر میں، مسجد میں، جہاں کہیں آپ کسی ایسی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کریں کہ سجدہ کرنا آسان ہو تو سجدہ کرنا چاہیے. جو پڑھے وہ بھی کرے اور جو سنے وہ بھی کرے، دونوں کریں، قاری بھی اور سامع بھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی کسی مقام سجدہ پر سجدہ نہیں کیا. وہی دلیل ہے ہمارے لیے کہ اگر کبھی کوئی سجدہ نہ کرے تو گناہ نہیں. لیکن یہی صورت اگر آپ گھر میں جا کے پڑھتے ہیں پڑھیں اور یہاں جب پہنچیں آخری آیت مکمل ہو آپ کی آیت نمبر 19 تو سجدہ کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر سورت پڑھی، اس میں سجدہ آیا، منبر سے نیچے اترے، سجدہ کیا، پھر منبر پر تشریف لے گئے. کسی دوسرے موقع پر آپ نے پھر وہ سورت پڑھی یا سجدے والی کوئی آیت پڑھی اور آپ نیچے نہیں اترے، آپ نے سجدہ نہیں کیا. اور ساتھ وضاحت فرما دی، کہا کہ یہ نہیں کہ ہمیں معلوم نہیں یہاں سجدہ ہے یا نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ مقام سجدہ ہے، یہ آیت سجدہ ہے، لیکن ہم کبھی سجدہ کر لیتے ہیں، کبھی کسی وقت نہیں بھی کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ان کے سامنے تھا. اسی طرح ہمارے لیے بھی سجدہ کرنا اجر ہے، سجدہ کرنا ثواب ہے. اور سجدہ کرنے کے لیے، سجدہ تلاوت کے لیے اس کی کیفیت تھوڑی سی ذکر کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. سجدہ تلاوت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی کھڑا ہو کر، جیسے نماز کے لیے قبلہ رو کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ کر آدمی نماز شروع کرتا ہے، یہ پوری کیفیت اختیار کرنا ضروری نہیں ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس جگہ بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے ہیں، سب سے پہلی بات بہتر یہ ہے کہ قبلہ رو ہو جائیں، بیٹھے بیٹھے قبلہ رو ہو جائیں اور اللہ اکبر کہہ کر سجدہ چلے جائیں. اب یہاں اس کے علاوہ کوئی
ویسے تو نمازوں کے لیے بھی جو ہماری نیت بنائی ہوئی ہے ایسی کوئی نیت نہیں ہے کہ 2 رکعت نماز 4 رکعت نماز سن رسول کے پیچھے جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ تو ایک سجدہ ہے تلاوت کا. جیسے ہی یہاں پہنچے قبلہ رو ہے اللہ اکبر کہیں اور سیدھے سجدہ چلے جائیں. اور دوسری مرتبہ جب سجدہ مکمل ہو گیا سجد وجہ الذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ. یہ دعا ہے. اگر یہ نہیں آتی تو تسبیحات ہیں. ویسے تو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے نا. ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. آج اتفاق سے ہمارے سامنے درس کے دوران بھی سجدے کی آیت آ گئی ہے تو یہ دعا سارے بھائی یاد کر لیں تاکہ جب بھی قرآن کریم میں سجدے کا مقام آئے سجدہ کریں اور یہ دعا ہمیں معلوم ہو. اب یہ تو نہیں ہے کہ نماز والا سجدہ ہی یہ سجدہ کریں اور فارغ ہو گئے. اللہ اکبر کہیں سجدہ جائیں. یہ دعا 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ جب تک چاہیں پڑھیں اور اللہ اکبر کر کے اٹھیں. اٹھ کر جہاں سے قرآن کریم کو چھوڑا تھا وہیں سے تلاوت کرنا شروع کر دیں. اس سجدہ تلاوت کے بعد سلام بھی نہیں ہے. جس طرح اس کے لیے تکبیر تحریمہ الگ سے نہیں ہے اسی طرح اس کی سلام بھی نہیں ہے. اللہ اکبر کرتے ہوئے سجدہ جائیں. اللہ اکبر کرتے ہوئے سجدہ سے اٹھ جائیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دیں. یہی سجدے کی کیفیت اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ ہے. اور یہ سجدے کے بارے میں حکم ہے کر لیں تو اجر و ثواب ہے کرنا چاہیے. لیکن اگر کبھی ماحول جگہ مقام کی مجبوری کے تحت نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ آدمی گناہگار نہیں ہوتا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے سمجھنے اور قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درس سے متعلقہ کوئی سوال ہو تو حسب سابق آپ کر سکتے ہیں. دعائیں کون سے مانگ سکتے ہیں شیخ صاحب سجدے میں دعائیں؟ سجدے میں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ سجدے میں بندہ اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے. دعائیں مانگا کرو. تو سجدے میں دعا مانگنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. آپ شاہ فرماتے ہیں کہ آدمی جو دعا چاہے مانگے. آدمی جو دعا چاہے مانگے کوئی پابندی نہیں. بعض اہل علم نے کہا کہ جو بھی دعا مانگے کوئی پابندی نہیں لیکن دعا یا قرآن کریم سے ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیث کی مسنون دعا ہو. ان 2 قسم کی دعاؤں میں سے کوئی دعا مانگنی چاہیے. اب یہ ہے 2 طرح کا نظریہ. ایک یہ کہ کوئی دعا مانگے اور کسی زبان میں مانگے. دوسرا یہ کہ مسنون دعا مانگے اور قرآن اور حدیث کی ثابت شدہ دعا مانگے. اس 2 رائے کے اختلاف سے نکلنے کے لیے میں ایک مشورہ رکھتا ہوں یا رائے رکھتا ہوں کہ جب آپ فرائض کی ادائیگی کریں یعنی فرض نماز پڑھ رہے ہیں اکیلے ہیں جماعت کے ساتھ ہیں جو بھی شکل ہے تو مسنون دعاؤں کا عربی زبان میں دعاؤں کا انتظام کریں فرائض میں. لیکن اگر آپ کو اپنی دعائیں اللہ رب العزت سے ذرا خاص طریقے سے مانگنا ہے فرائض سے ہٹ جائیں. 2 وضو کریں 2 رکعت نماز پڑھیں نفل. رات ہو 4 رکعتیں پڑھیں 6 10 11 پڑھیں. ان رکعتوں میں آپ جتنی دعائیں چاہیں مانگیں جتنے سجدے لمبے چاہے کریں اور جس زبان میں چاہیں دعائیں مانگیں. اب اللہ رب العزت کو پشتو آتی ہوگی یا نہیں؟ اللہ کو ملباری آتی ہوگی یا نہیں؟ اللہ کو تامل سنہالی ملباری انگلش پنجابی ہندی سندھی اللہ کو سب زبانیں آتی ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ فرائض میں مسنون اور معصور تک رہیں اور نوافل وغیرہ میں اپنی مرضی سے جس زبان میں جو دعا چاہیں مانگیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. کھانا آپ کا لگ رہا ہے.